اس کے بعد چونکہ وقت کم ہے لہذا میں تمہید نہیں باندھوں گا، اور بلا کسی تاخیر کے مدرسہ مفتاح العلوم چکیہ ابراہیم پور کی ایک طالبہ جس کا نام ہے سائمہ سالم، جو ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرے گی جس کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت و افادیت۔ میں اس بچی کو آواز دیتا ہوں، وہ جلدی سے آ جائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، باہر ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ کرسیاں خالی پڑی ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ حضرات تشریف لائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم مکرم مہمانان کرام، اساتذہ کرام اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان پر بات کرنے جا رہی ہوں جس کی حد نہایت ہی وسیع اور حد درجہ کشادہ ہے، جس کی حدود کی انتہا آج تک کسی نے حاصل نہیں کی۔ اس عنوان سے میری مراد علم ہے۔ سامعین کرام، علم کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے مقدس متبرک کتاب کا آغاز ہی خود علم کے سیکھنے اور سکھانے سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی پہلی سورہ علمی سے شروع فرمائی، چنانچہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑوں سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے نہ ہی چرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کہیں چھپایا جا سکتا ہے، بلکہ اسے جتنا لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے گا اتنا اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ علم و روشنی ہے جن کے ذریعے انسانی معاشرے کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ علم و طاقت ہے جس سے بڑی سی بڑی چیز کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ علم اور اہل علم کی تعریف و ستائش فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کی فضیلت و افادیت بیان فرمائی ہے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک علم ایک ایسا واجبی اور ضروری امر ہے جسے نہ سیکھنے والا بڑا محرومی کا شکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان خواہ وہ مرد یا عورت ہو، اتنا علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے جس کے ذریعے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے۔ محترم حضرات، قرآن و حدیث کی اس واضح ارشاد کے بعد ہمیں بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ تعلیم ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ جس مذہب میں تعلیم کی اہمیت پر اتنا زور دیا گیا ہے، آخر کیا وجہ آج ہمارے معاشرے میں تعلیمی گراوٹ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے؟ آج مسلمان تعلیم و تعلم سے کورا اور خالی ہو گئے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے والدین اور ہمارے بڑوں پر عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دے
تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کریں اور ان کے دل میں علم کی عظمت اور اس کا مرتبہ بیٹھائیں اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے مزین کریں تاکہ عصری تعلیم کی خصوصیت میں وہ اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اپنے دین اور مذہبی کو بھلا بیٹھے۔ میں اس شعر پر اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ جس قوم کو تعلیم ہنر کا نہیں احساس، جس قوم کو تعلیم ہنر کا نہیں احساس، وہ قوم نہیں محض ایک ہجوم ناز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھیں سائمہ سالم جو تعلیم کی اہمیت و افادیت پر بہت ہی عمدہ تقریر کر رہی تھیں۔